بڑی غفور الرحیم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک ماں اگر اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے، اس کے سامنے جب اس کا بچہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو ماں کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کے کیا پیار کرنے والا ہے، تو جب کوئی بندہ گناہگار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس رب کی برگاہ میں آئے گا تو کیا اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا؟ اللہ بدرجہ اولیٰ معاف فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے کچھ پرندوں کے بچے، ایک چڑیا کے بچے جو ہے وہ شکار کر کے حضور کی برگاہ میں لائے۔ اتنے میں وہ جو چڑیا تھی وہ بھی آ گئی اور اپنے پروں کو ان بچوں پر بچھاتی ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ تم دیکھ رہے ہو کہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کر رہی ہے؟ تو کہا حضور ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے یہ تیار ہو گئی ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں بھی پکڑی جاؤں گی، ماری جاؤں گی، مجھے بھی قید میں ڈال دیا جائے گا، اپنے بچوں کی محبت میں یہاں پر آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک چڑیا جو اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اپنی جان ان پہ نچھاور کر رہی ہے، اس جیسی 70 ماؤں سے بڑھ کے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کو کیسے روتا دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے فرماتا ہے کہ الا من تاب و آمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فاولئک يدخلون الجنہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنا بڑا گناہ گار ہو لیکن جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سچے دل کے ساتھ رب کی برگاہ میں آئے، توبہ کرے، سجدہ ریز ہو جائے، اللہ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بازار میں گھوم رہا تھا اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، رو رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا تجھے کسی نے مارا ہے؟ تجھے کسی نے کچھ کہا ہے تو رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کسی نے نہیں مارا، میں اس بازار میں جو لوگوں کی بھیڑ ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ان لوگوں کے درمیان اور خدا کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہوں۔ خدا مان رہا ہے پر یہ لوگ نہیں مان رہے، خدا مان رہا ہے پر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، میں صلح کروانا چاہتا ہوں، میں اس لیے چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی بندے کو قبرستان کے اندر دیکھا اور پوچھا بتا آج کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج بھی خدا کے درمیان اور ان قبرستان والوں کے درمیان میں صلح کروا رہا ہوں۔ آج قبر والے مان رہے ہیں، خدا نہیں مان رہا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں موقع دیا تھا، تمہیں کہا تھا کہ آ جاؤ، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، توبہ کر لو، سچے دل سے توبہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو، تم نے نہیں مانگی۔ آج جب تم نے عذاب کو سامنے دیکھا تو آج تم معافیاں مانگ رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، آج تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ یہ زندگی اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی برگاہ میں توبہ طائب ہوں، گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ وہ اس کا تو ہر وقت اعلان ہے کہ آؤ میری برگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو، صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ وہ بار بار اعلان کر رہا ہے، لیکن یہ اعلان تبھی تک ہے کہ جب تک ہماری روح قبض نہیں ہوتی ہے۔ جب روح قبض ہو گئی نا، اس کے بعد یہ اعلان ختم ہو جائے گا، پھر آپ جو کر لیں دوبارہ سے آپ کو زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے عظیم نعمت زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے اندر اس کو جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہمیں کائنات عالم میں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم روزے نہیں رکھتے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم حج نہیں کرتے ہیں، صدقات و خیرات